یہ مجھے کہا ہے کہ یہ جو نوجوان کچھ کام کرنا چاہتے ہیں مگر سسٹم ان کو اجازت نہیں دیتا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارے لائن میں لگ کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ کے کہتا ہے، ایک بڑی سی گاڑی میں آتا ہے اور وہ آگے لائن توڑ کے آگے چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ کئی دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ لاجک سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، کئی دفعہ میں آپ کو لاجک سے نہیں، بڑی منت کے ساتھ اور اپنی کم مائیگی کا اور اپنی وکیبلری کے کم ہونے کا احساس کرتے ہوئے میں آپ سے صرف اپنی سفید داڑھی عمر کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے دماغ سے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو نکال دیں کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے، یہ ایک طرح کا ایسکیپ فینومینا ہے. ہمارے دماغ نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور سوتا رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو سستی میں ڈالنے کے لیے یہ ہمیں ایک غلط پٹی پر چڑھایا ہوا ہے. راک فیلر کو آپ جانتے ہیں؟ راک فیلر دنیا کا امیر ترین آدمی تھا. اس وقت کی حکومت نے سارا سرمایہ اس کو دے دیا تھا کہ تو کوئی ایسی مشین بنا جو ہوا میں اڑ سکے، لیکن ایک سائیکل کو پنکچر لگانے والے بیٹے نے جہاز بنایا. راک فیلر نے اپنی تمام پیسوں کے اور حکومت کی مدد کے بغیر کی باوجود وہ جہاز نہیں بنا سکا. دنیا میں آپ کے کیے ہوئے بہت بڑے کاموں میں سے بہت کم کام ہوں گے جس کے پیچھے سرمایہ، جس کے پیچھے لوگوں کی بہت اتھارٹی ہو. بہت بڑے کام کرنے والے سارے لوگ، کسی کو کوئی امی کہتا ہے، کسی کو کوئی یتیم کہتا ہے، کسی کو کوئی مسکین کہتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، اور وہ دنیا میں بڑے کام. تو میں آپ سے پہلی گزارش اپنی اس پتہ نہیں مورل بھی نہیں کہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس آپ یہ سوچے کہ سفید بالوں کی لاج لگتے ہوئے ایک بات کو چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے اپنے دل سے کھرچ کے نکال دیجئے کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیے معاشرے میں اگر آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کریں تو ایک حساب سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نصر محمود، امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ انہوں نے مجھے گفتگو میں یہ بات سمجھائی. 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمارٹ ہوتے ہیں اور ان کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے. 5% ایسے لوگ ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں، سمارٹ کا مطلب سمارٹ یہاں تیز لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہر اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. اور باقی 90% لوگ ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں، وہ صرف ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. اگر یہ 5% جو سمارٹ ہیں مگر ان کی نیت نہیں ٹھیک ہے یہ آرگنائز ہو جائیں تو وہ 90% لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ لوگ جو سمارٹ ہیں، جو آپ ہیں، اور جن کی نیت اچھی ہے، یعنی جو آپ ہیں، آپ ان 5% میں ہیں، اگر یہ لوگ آرگنائز کر لیں تو یہ ایک ٹرینڈ بنا دیں گے. اور وہ جو 90% ہے میں بھیڑوں کا لفظ نہیں بول رہا اس کے لیے، میں ٹرینڈ فالوورز کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ ان کو وہ نہیں کرا، وہ ٹرینڈ فالوورز آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو سمارٹ ہیں اور وہ لوگ جن کی نیت بھی ٹھیک ہے وہ آرگنائز نہیں ہے، اور وہ لوگ جو سمارٹ ہیں لیکن جن کی نیت ٹھیک نہیں ہے یا کم ٹھیک ہے وہ زیادہ آرگنائز ہو گئے ہیں. اس لیے اس ٹرینڈ کے پیچھے وہ لوگ لگنا شروع ہو گئے. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کتابوں کے اندر اگر آپ لیڈر کی ڈیفینیشن دیکھیں تو لیڈر کی ڈیفینیشن ہے اے پرسن ہو یوزز ہز انفلوئنس ٹو برنگ دی چینج. بالکل نہیں لکھا ہوا پرسن ہو ہیز اتھارٹی، اے پرسن ہو ہیز اے اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ، اے پرسن ہو ہیز لاٹ آف منی، اے پرسن ہو ہیز لاٹ آف کنیکشنز. یہ ایسی کوئی بات نہیں. اے پرسن ہو از پریزیڈنٹ آف اے کنٹری، نو، اے پرسن who uses his influence to bring a change is a leader. اور میں یہ بات کوئی پتہ نہیں لاکھوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں BVH ہاسپٹل میں جب تھا، ابھی میں ریٹائر ہوا کچھ عرصہ پہلے، تو ہمارا ایک یہاں ایک فیملی رہتی ہے، اس کو اسلامی کالونی کہتے ہیں. پتہ نہیں وہ کرسچن سی کالونی کا نام اسلامی کالونی ہم نے کیوں رکھا ہے، یا تو ان کو ٹیز کرنے کے لیے. بہرحال یہاں ایک کالونی ہے جس کا نام ہے اسلامی کالونی اور وہ کرسچنس کی کالونی ہے. تو وہ ہمارے بھائی وہاں کرسچن وہاں رہتے ہیں. تو وہاں ایک فیملی رہتی ہے جن سب کو میں جانتا ہوں، ان کی بچیاں کچھ ہیں، نرسز ہیں، کچھ اور ہیں. ان میں سے ایک ان کا فیملی ممبر تھا جو کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں کام کرتا تھا. یہاں ان کے یہاں کوئی فیملی کرائسس ہوئی
تو اس کو کراچی سے یہاں آنا پڑا. تو اس کی ایک پھوپھی وغیرہ تھیں جو ہمارے ساتھ یہاں میٹرن یا ٹیچر تھیں نرسنگ اسکول میں. انہوں نے کہا جی ہمارا وہ ایک بھائی ہے تو اس کو نہ کسی طریقے سے نہ وہاں وہ سویپر ہے تو اس کو آپ یہاں کر دیجیے. جو میں چونکہ میری اس وقت میرا اختیار چلتا تو کچھ تھا تھوڑا سا, تو میں مینیج کر سکا کہ اس کو میں نے یہاں ایک نوکری دلوا دی, اور اپنی ہی وارڈ میں جس کا میں ہیڈ تھا وہ سویپر کے طور پر, کلینر کے طور پر وہ کام کرنے لگ گئے. اچھا, کبھی آپ سرکاری اداروں کے, چاہے اسٹیشن ہو, چاہے ڈاک خانہ ہو, چاہے ہسپتال ہو, اس کو دیکھنا, ان کے باتھ روم کو بھی جا کے دیکھیے آپ. سرکاری اداروں کے باتھ روم جو ہے نا وہ اتنے گندے ہوتے ہیں. تو یہی حال ہسپتالوں کا بھی ہوتا ہے. آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا, سرکاری اسکول دیکھ لیں بے شک, تو اسی کا تجربہ ہوگا. تو ہمارے باتھ روم بھی وارڈ کے ایسے ہوتے تھے. لیکن مجھے کوئی 3 ہفتے کے بعد ہماری وارڈ کے رجسٹرار نے کہا کہ سر جب سے یہ جیمس بھائی آئے ہیں نا ہمارے باتھ روم بڑے صاف رہنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اس نے کیا ایسا چمتکار کیا ہے, ایسا معجزہ کیا کیا ہے اس نے؟ تو انہوں نے بتایا جی وہ باتھ روم کے باہر ایک سٹول پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی جاتا ہے رفع حاجت کے لیے اسے کہتے ہیں آپ 1 منٹ رکیں بھائی جان رکو, میں ذرا ویخ ہما وہ صاف ہے کہ نہیں. اندر جا کے کہتے ہیں ہاں جی صاف ہے چلے جاؤ, اور جب وہ واپس آتا تو کہتے ہیں بھائی جان تسی انہوں صاف کر رہے سی. That's it. اب یہ ایک انفلوئنس ہے, انٹلیکچوئل انفلوئنس ہے. تو 15 دن کے بعد میں تو حیران ہوں. اس بات کی میرے پاس کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ مریض آتے ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو تو جیمس صاحب نے اپنا فلسفہ بیان کر دیا. اب وہ آج 10 مریض ڈسچارج ہو گئے, نئے 10 مریض آئے, وہ 10 مریض بھی ویسے ہی کرنے لگ گئے جیسے کہ وہ جیمس صاحب نے ان کو گائیڈ کیا تھا. یعنی ایک فضا کے اندر ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. آپ یہاں جہاز سے اتریں, دبئی ایئرپورٹ اتریں, ایک دم آپ لائن بنانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ آپ وہی ہیں جو کچھ یہاں تھے. ایک فضا کے اندر نا ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انسان اس کیفیت کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. تو وہ جو جیمس تھا نا وہ ہماری پوری ہیرارکی میں سب سے نیچے کے درجے پر تھا. یعنی ایک پرنسپل ہوتا ہے, پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پھر پروفیسر, پھر ایسوسیٹ پروفیسر, پھر اسسٹنٹ پروفیسر, پھر سینئر رجسٹرار, پھر رجسٹرار, پھر RMO, پھر میڈیکل آفیسر, پھر ہاؤس سرجن, پھر نرسز, پھر فلانا, پھر وہ خاکروب سویپر. وہ اس ہیرارکی کے اندر سب سے نیچے درجے پر تھا. لیکن he was a leader because he was able to use his influence to bring a change. تو سسٹم جو مرضی ہو, میرا اور آپ کا ایک زون آف انفلوئنس ہے. جیمس صاحب کے زون آف انفلوئنس میں 4 باتھ روم ہی آتے تھے. کسی آدمی کے زون کے اندر ایک وارڈ آتی ہے, کسی کے زون کے اندر ایک اسکول آتا ہے, کسی کے زون کے اندر ایک شہر آتا ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم ہے جس کا پورا ملک آتا ہے, کوئی اور ہوگا جس کا بڑا آتا ہے. ہم سے یہ تو کہا نہیں جا رہا کہ امریکہ کے اندر تبدیلی لے کے آئیے, ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ پورے پاکستان میں. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کر کے میں اپنے زون آف انفلوئنس میں تبدیلی لے کے آؤں. ابھی کچھ دن پہلے وومن یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہوا, تو میں نے جب یہ بات ساری بتائی تو ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ سر میں یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, بتائیے میرا زون آف انفلوئنس کیا ہے. تو میں تو ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں, تو میرا زون آف انفلوئنس کیا ہے, میں کیسے کروں. تو اچانک مجھے خیال آیا, میں نے کہا بیٹا آپ کے زون آف انفلوئنس میں اگر کوئی بھی نہیں آتا تو آپ کے زون آف انفلوئنس میں آپ خود تو آتی ہیں نا. تو وہ تبدیلی جو آپ نے پورے پاکستان کے اندر لے کے آنی ہے وہ تو آپ اپنے اوپر لا سکتی ہیں. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ویسا پاکستانی بنا دیا جیسا کہ پاکستانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کم از کم پاکستان سے ایک بدماش کو تو کم کر دیا. آپ کسی بھی علاقے سے ایک برے آدمی کو کم کر کے اس کو ایک اچھے آدمی سے ریپلیس کر دیں گے, آپ کے خیال میں ایک اچھی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں 40 آدمی کام کرتے تھے, ایک کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ یہ تو بالکل زبردست آدمی بن چکا ہے, آپ کے خیال میں ایک سگنیفیکنٹ چینج نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بالکل کوئی اختیار نہیں ہے, تو ہمارا میرے اوپر تو اختیار ہے. اس کے لیے مجھے کون سا سسٹم روک رہا ہے؟ ساری دنیا سرخ بتی کو کراس کر کے جا رہی ہے, مجھے کون روک رہا ہے کہ میں رات کے 1 بجے سرخ بتی پہ نہ رکوں؟ ساری دنیا جو کر رہی ہے مجھے کون روک رہا ہے؟ لیکن میں نے کہا بیٹا آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا زون آف انفلوئنس صرف آپ ہی ہیں. ابھی آپ جب آئی تھیں گیٹ سے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا وہاں انکل چوکیدار کھڑے تھے, گارڈ. میں نے کہا وہ آپ کے زون آف انفلوئنس میں ہے. اگر آپ گزرتے ہوئے کہیں السلام علیکم انکل کیا حال ہے, مجھے پتہ لگا تھا پچھلے دنوں آپ کو بخار ہوا تھا, تو اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, اب آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب میں پہلے سے بہتر ہوں. تو اب آپ جب جائیں گے نا تو یہ آپ کے لیے میں تھوڑے سے کیلے لے کے آئی تھی, یا آپ نے کھانے ہیں, یا بیماری میں کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, فار ایگزامپل.
میں نے کہا لیجیے آپ نے اپنے زون آف انفلوئنس میں ایک اور آدمی شامل کر لیا. اب کل کلاں کو جب آپ کو کچھ اتھارٹی ملے گی تو یہ کہے گا یہ وہ بچی ہے جس نے ایک دن مجھے یہ کہا تھا کہ جب آپ بیمار تھے تو آپ کیا. ہمارا اچھا ہونا, ہمارا با اخلاق ہونا, ہمارا ایماندار ہونا, ہمارا ایتھکس. السلام, تشریف لائیے. السلام علیکم. یہاں آ جائیے سر, یہاں تشریف لائیے. ہمارا اپنے آپ کو چینج کرنا ایکچولی پوری معاشرے کے اندر ایک کنٹریبیوشن کا باعث ہے. اور اس سلسلے میں تو لہٰذا میں کیا یہ بات آپ سے کلیئر کر سکا ہوں, مہربانی کر کے نا ہمیں کھرچ کے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا میں کوئی حصہ نہیں ڈال سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جس کی یہ نا ہمارے من کی چلاکیاں ہیں, بس یہ ہمارے من کی چلاکیاں ہیں جو ہمیں کام کرنے سے روک رہی ہیں, جو ہمیں ایک سست کریں. دوسری اہم بات اس کی ایک تھوڑا سا نا ہسٹوریکل اینڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. جب ہم غلام بنے اور انگریز یہاں آیا تو انگریز نے یہاں جن لوگوں پر حکومت کرنی تھی اس سے ان کو ہمدردی نہیں تھی, اس نے ان لوگوں میں سے میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنا تھا. لہٰذا اس نے کچھ ایسے ادارے بنا دیے جن پر پاور کو کنسنٹریٹ کر دیا, جس میں ایک ادارہ سول سروس تھا. اس طرح کے ادارے بنا دیے, ان کو لاٹ صاحب بنا دیا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ ان کے بغیر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, اور پاور کو کنسنٹریٹ وہاں کر دیا. چونکہ ان کی نیت فلاح عوام نہیں تھی, ان کی نیت میکسیمم ایکسٹریکٹ کرنا تھا ان میں سے. اور یہ مائنڈ سیٹ ہمارے درمیان میں ابھی تک لگا ہوا ہے کہ میں کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں, میں کوئی یہاں کا کوئی ڈائریکٹر ہوں ایجوکیشن کا, میں کوئی منسٹر ہیلتھ ہوں جو میں اپنے اسکول میں چینج لا سکوں. میں کیسے لا سکتا ہوں؟ تو پلیز آپ یاد رکھیے میرا اور آپ سب کا ایک زون آف انفلوئنس ہے. اس زون آف انفلوئنس کے اندر اگر میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا تو یہ بہت بڑی میرے پارٹ پر ایک کوتاہی ہے. اور وہ زون آف انفلوئنس کی ابتدا میری اپنی ذات ہے, میرے اوپر تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت آپ نے اپنے اس زون آف انفلوئنس کے اندر تبدیلی آپ لے کے آ گئے, آپ کا زون آف انفلوئنس پھیلنے لگ جائے گا. آپ دیکھیے نا, سخت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ ایک دیا سلائی جلا دیں, کدھر گیا اندھیرا؟ ایک دیا سلائی جو ہے وہ کافی ہے. ہو سکتا ہے اس کی روشنی کے اندر آپ کو یہ فوٹوگرافی نہ کر سکیں, لیکن کم از کم یہ پہچان کہ یہ سانپ ہے یا رسی ہے, اتنی روشنی کافی موجود ہے. یہ کون سا چہرہ ہے, کہ دروازہ کہاں ہے, دروازہ کہاں نہیں ہے, یہ سفیشینٹ آپ کو روشنی اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ بات ہمیں بہت. اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں, پھر آپ نے کہا کچھ سوال وغیرہ بھی ہوں گے تو پتہ نہیں میں اس کا جواب دے سکوں یا نہ. جس کا مجھے جواب ہوگا, اور میرا بہت دل چاہے گا کہ میں مفتی صاحب کی بھی بات سنوں اور ہم سب سنیں بات. میں آخری بات جو اس ضمن میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں آپ کو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ بھائی سسٹم بہت خراب ہے, نظام یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بڑے عام فکرے ہیں جو ہم سنتے ہیں, یہاں آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے, یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا, نہ بھائی یہ کوئی ولایت تھوڑی ہے, یہ تو اس طرح کے بہت سارے گمراہ کن فکرے اگر ہمیں پھر بھی تنگ کریں اور ہم کسی وجہ سے کنونسڈ بھی ہوں کہ ہاں جی واقعی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر میں آپ کو صرف ایک آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ سے نتائج کے بارے میں بالکل نہیں پوچھنا. لیکن یہ مت سوچیے گا کہ اللہ پاک نے آپ سے پوچھنا نہیں ہے. نتائج کے بارے میں نہیں پوچھنا, آپ پاکستان میں تبدیلی لا سکے کہ نہ لا سکے, دنیا کو بدل سکے کہ نہ, یہ تو نہیں پوچھنا. مگر میں آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ جو آپ سے پوچھنا ہے, مجھ سے اور آپ سے. پہلی بات یہ کہ ہماری نیت کیا تھی, ہماری نیت کیا تھی, اور ہم ہیں بھی اسی بات کے مکلف. ہمارے ذمے صرف یہی کام ہے کہ میری نیت کیا ہے. نمبر 2, میں ہارڈ ورکر ہوں کہ نہیں ہوں, اور تیسرا یہ کہ میری ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں. نیت کا تعلق اپنے دل کے ساتھ ہے, ایک مراقبے کے ساتھ ہے, ایک انورڈ جرنی کے ساتھ ہے, بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچنے کے ساتھ ہے, اللہ پاک کے ساتھ ایک تعلق کے ساتھ ہے. اس کے لیے رات کو جاگنا پڑے گا, وقت نکالنا پڑے گا, سیریسلی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. صرف اس کی تھیوری اور میموری یاد کرنے سے, اس لوگ کہتے ہیں نہیں میں روحانیت کا لیکچرر ہوں یا روحانیت, مجھے نا اس بات پہ بڑی اپنی یعنی اس میں معافی کے ساتھ بڑی ہنسی آتی ہے. روحانیت تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو پڑھائی جا سکے, ریحانت تو ایسی چیز ہی نہیں جس کے بارے میں بات کی جائے. یہ تو ایک تجربہ ہے جو آپ کے اوپر ایک خاموشی سے ہوتا ہے, اور جس کو تجربہ ہوتا ہے اگر وہ صحیح تجربہ ہوا تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتا. اگر آپ نے یہ کسی کو بتا دیا تو پھر آپ کو وہ تجربہ تھا ہی نہیں روحانی. تو اس لیے نا اس کا تعلق کہ میری نیت کیا ہے, یہ اس کو کسی تھیوری سے کسی لیکچر سے تو سارٹ آؤٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, کسی کتاب کو پڑھنے سے سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ نے خود بیٹھ کے اکیلے میں, تنہائی میں, ایک کسی دل کی ویران عبادت گاہوں میں بیٹھ کر کسی قسم کا کوئی سجدہ کرنا ہے آپ نے.
اور اس میں بیٹھ کے آپ نے ایک طے کرنا ہے جس کا نام نیت ہے. نیت کے بعد پھر میں ہارڈ ورکر ہوں کہ نہیں ہوں, میں محنت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, یہ محنت کرنی. اور تیسرا یہ ہے کہ میری ڈائریکشن, اس کے لیے اسٹریٹجی چاہیے, آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا, مینٹرز کے پاس جانا پڑے گا, ریسورسز کے لیے کام کرنا پڑے گا, کنیکشنز کرنے پڑیں گے, جو مروجہ علم ہے, جو سائنس ہے, اس کی سیکھنی پڑے گی. یہ 3 کاموں کے میں اور آپ مکلف ہیں, بس فل اسٹاپ. نتائج کیا نکلیں گے اس کے میں اور آپ مکلف نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کرنے کے بعد جب دنیا سے گئے تو کتنے لوگ تھے جن کے اوپر نتائج مرتب ہو سکے. جب بدر کے شہید ہوئے, انہوں نے مسلمانوں کو پٹتے دیکھا, مارتے دیکھا, ان کو اذیتوں میں دیکھا, کوئی مالی اسرت نہیں دیکھی, کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دیکھی, وہ کیوں شہید ہو گئے؟ کیا ضرورت تھی ان کو اپنی جان دینے کی؟ اس لیے کہ نیت, ہارڈ ورک اور کریکٹ ڈائریکشن. نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں, ہمارے ذمہ یہ کام. تو ہمیں اپنے دل میں جھانکنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک ہے کہ نہیں. اور نیت والا کام سب سے خوفناک ہوتا ہے. جتنا ادھر ادھر سے بھیس بدل کے نا چور آ جاتا ہے, بھیس بدل کے نا آ جاتا ہے, بندہ دیکھ ہی لیتا ہے کتنے لائک ہوئے کہ نہیں ہوئے, کس نے کون سا کمنٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. اور یہ بہت ہی خطرناک, یہ ایک آگ ہے جو کہ جلا دیتی ہے سب کچھ جو کچھ آپ نے پہلے کیا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ہی, اس کے لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اکیلے میں بیٹھ کے ضرور استغفار کرنا چاہیے, اپنے آپ سے استغفار کرنا اللہ کے سامنے. اور اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اس کے اندر اخلاص کو لانے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بڑا نام بن جائے, آپ بڑے مشہور ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے بھی بڑے ہوں, آپ کی پراپرٹی بڑی ہے, آپ کو لیڈر بھی بن جائیں, الیکشن بھی جیت جائیں, لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے وہ اچیو نہیں ہوگا آپ کا. اور اس کی پکی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر اچھا کام کرنے کے بعد اطمینان ہے, یہ یارڈ سٹک ہے. اگر بے چینی کریٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب کہیں نیت میں پرابلم ہے. اگر آپ کو ہر وقت بے چینی محسوس ہو رہی ہے, جیلسی کریٹ ہو رہی ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کمپٹیشن فیل کر رہے ہیں, کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے تو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, یا آپ پر کسی نے تنقید کی ہے تو آپ کو دکھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے اندر کوئی پرابلم ہے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ ایک تھرمامیٹر ہے جسے پتہ لگ رہا ہے کہ اندر بخار ہے, ڈونگا بخار ہے. اور دوسرا ہارڈ ورک ہے, اور تیسرا جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پراپر انٹیلیجنٹلی اسٹریٹجی کو بنانا ہے. مجھے اللہ پاک کی ذات سے پوری امید ہے, میری عمر اب تقریباً 60 سال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اور پوری کنوکشن کے ساتھ یہ بات سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا میری زندگی کے اندر ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اس لیے کہ اس معاشرے میں آپ جیسے لوگ موجود ہیں, یہ لوگ ہیں جو اسمارٹ بھی ہیں اور جن کی نیت بھی ٹھیک ہے. ہمیں اپنی اسمارٹنس پر, یعنی اسمارٹنس کا مطلب ہے اسٹریٹجی, پلاننگ, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, حساب کتاب لگانا, یہ سارا. اور نمبر 2 جو ہماری نیک نیتی ہے, اس پر کام کرنا ہے. آپ کا خیال ہے جتنے 10 15 20 جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی طاقت ہے؟ فرض کریں میں اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ہم انقلاب لا سکتے ہیں. میں اور آپ اگر ڈیسائیڈ کر لیں نا, میں اور آپ, صرف آپ یہاں پرفیوم کا ایک پف یہاں چھڑکیں, ہر بندہ ایسے کرنے لگ جائے گا. اور کوئی بدبو والی چیز, ایک چھوٹا سا مرا ہوا کوئی ٹڈا وہاں کونے میں پڑا ہو, سب کہنے لگ جائیں گے کہ یہ کیا ہے. تو جو نیک نیتی ہے نا وہ تو خوشبو کی طرح پھیلنے والی چیز ہے. تو اس لیے میں جو ہمارے چھوٹے نوجوان ہیں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں آپ کو بالکل دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہے لگتا ہے کہ حکومت میں سیاسی نظام خراب ہے, آپ کو چاہے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بےایمانیاں کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بالکل خراب ہے, آپ کو لگتا ہے عدالتوں کا نظام بالکل, جب تک آپ خود اپنی نیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں میری نیت ٹھیک ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ تبدیلی ہوگی, اور یہ تبدیلی ضرور آئے گی. بہت شکریہ.